تمام کارکنان کے حوالے سے بھی، لیڈران کے حوالے سے بھی، لیکن اب جس طرح مخصوص نشستوں کا یہ مسئلہ درپیش ہے، اپوزیشن بھی اکٹھی ہو رہی ہے، حکومت کو گھر بھیجنے کی بھی تیاری ہے، لیکن اب حکومت کی نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں سے ایک نوٹس جاری کر دیا جائے تو وہ تمام لوگ جو کہ پہلے حکومت کی طرف سے مخصوص نشستوں پر تھے وہ واپس بحال ہو جائیں گے۔ اس میں صداقت ہے کہ کیا الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن تو جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی ریسپیکٹ کی جائے، یعنی جو جتنا بڑا مجرم ہے، جتنا انہوں نے آئین شکنی کی ہے۔ اب میرے کیس میں آپ کو ایک کیس کی مثال دیتا ہوں۔ میرے کیس میں 11 فروری کو اس نے سٹے دیا کہ کنسولیڈیشن پروسیس از سسپینڈڈ، یعنی ووٹوں کی گنتی روک دی جائے، اور انہیں بھی لکھ کے دیا، الیکشن کمیشن کا حکم آ گیا، ہم نے ووٹوں کی گنتی روک دی، اور الیکشن کمیشن نے 11 کو ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور فارم 47 یعنی کنسولیڈیشن ہوتی ہے 12 تاریخ کو، 12 فروری کو۔ 47 فارم 48 فارم 49 سارے بعد میں بنے ہیں، یعنی وہ پہلے بنتے ہیں، گنتی ہوتی ہے، پروسیس مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی بیک ڈیٹڈ نے کیا صاحب۔ خدا کے لیے احترام ادارے کا نہیں ہوتا، ان شخصیات کا ہوتا ہے جو صحیح طریقے سے آئین کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنا کردار خود متعین کرتے ہیں۔ آپ جنہوں نے جسٹس منیر کی بھی ہم عزت کریں، جس چیف جسٹس ہے جس نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا، اور ان ججز کی بھی کریں جنہوں نے مارشل لاؤں کو راستہ متعین کیا، تو وہ بھی تو آئینی ادارے تھے اور وہ ججز تھے نا۔ اس سے بڑی باعزت ادارہ کون سا ہوگا؟ لیکن جو جرائم میں ملوث ہے یا آئین شکنی میں ملوث ہے، ہم ان کو بھی عزت کریں تو افسوس کی بات ہے جو کچھ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اب یہ نہ جرات ہو سکتی ہے، چونکہ انہوں نے جرائم کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو بہرحال جو 8 رکنی بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، ایگزیکیوشن کے لیے بھی انہوں نے پرسوں انہوں نے واضح پیغامات دیے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہر حال میں عمل درآمد ہوگا، اور جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے چیلنج کر دیا ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیزیں درست سمت میں آگے لے کے چلیں۔ شعیب صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے، لیکن اس سے پہلے بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، لیکن بظاہر کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اب اس مرتبہ کیا کوئی حکمت عملی کچھ فائنلائز ہو سکا ہے کہ کرنا کیا ہے اپوزیشن نے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باقاعدہ اتحاد ہو یا بے قاعدہ طور پر ہم مل کے چل رہے ہیں، تو ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو بھی اس وقت اپوزیشن میں ہیں کہ ہمارے درمیان ہم آہنگی موجود ہے۔ بہرحال تحریک تحفظ آئین پاکستان سے جو 6 جماعتی ہمارا اتحاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ آج انہوں نے شرکت کی ہے، JUIF اور جماعت اسلامی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اچھا اس کا بریک تھرو ہوگا، ہم توقع رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری انشاءاللہ TLP کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایٹ لیسٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھی ہو جائیں۔ اس وقت پاکستان کو آئین کی ضرورت ہے، پاکستان میں قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے، پاکستان میں نظام انصاف کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جمہوریت کی بحالی کی ضرورت ہے۔ اور جمہوریت جس طرح ڈھکوسلا بن چکی ہے، قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کی پامالی صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مشترکہ جدوجہد کی جائے اور ان کٹپتیوں کو ان کو گھر تک پہنچایا جائے۔ اور جس انداز سے یہ آئے ہیں 17-18 سیٹوں کے ساتھ آ کر کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہاری ہوئی ساری ان کی سیٹیں ہیں، اس کے باوجود فارم 47 کی پیداوار اور کرپٹ یہ الگ ہیں، منی لانڈرنگ میں یہ ملوث ہیں، اور ہر طرح کی کرمنل ایکٹ میں ملوث ہیں۔ یہ فسادیت اور یزیدیت کا جو ماحول ہے، یہ نہ جمہوری ہے، نہ آئینی ہے، نہ اسلامی ہے، نہ قانونی ہے، نہ ہی اس کو ہم انصاف پہ مبنی کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال ہے اس وقت تمام پاکستانیوں کو بہرحال اس وقت کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور تمام اپوزیشن پارٹی جو پبلک سپورٹ کو کلیم کرتی ہیں یا سمجھتی ہیں کہ پبلک سپورٹ ہمیں چاہیے، تو ان سب کا فرض ہے کہ اس وقت وہ سٹینڈ کریں۔ اچھا، لیکن شعیب صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ 2-3 اور بھی چیزیں جس پہ آپ کا میں رائے چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جس طرح اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائیوں کے حوالے سے خبریں ہیں، اگر اس کی بھی تھوڑی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ کیا سٹیٹس ہے، وہ خود بھی بڑے مسائل کا شکار رہے ہیں۔ دوسرا سر آپ کے جو انٹرنیشنل کوارڈینیٹر ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بھی زیر حراست ہیں، تو اس حوالے سے PTI کیا ابھی حکمت عملی مرتب دے رہی ہے؟ احمد جنوب کی آج ضمانت ہو گئی ہے۔ دوسری جہاں تک تعلق ہے اظہر مشوانی کے بھائیوں کا، وہ آج کیس لگا تھا،
اب ذاتی طور پر پرسوں کے لیے طلب کر لیا ہے آئی جی اسلام آباد کو، سیکٹری انٹیریئر کو، سیکٹری ڈیفنس کو اور ڈی جی ایف آئی اے کو کہ یا تو اس کو پروڈیوس کیا جائے یا ادروائز ان کے خلاف کانٹمپٹ پروسیڈنگز باقاعدہ شروع ہو جائیں گی. بالکل